سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ اعزاز صاحب اب یہ جو مذاکرات سے پہلے آغاز کرتے ہیں، آپ کے خیال میں کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے؟ جو عزائم اسرائیل ظاہر کر رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تک جو رول پلے کیا، کیا یہاں پر بھی وہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں؟ خواہش تو ہے ان کی. یہ خواہش تو ہے، لیکن اسرائیل کے آگے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی بے بس نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری کانگریس امریکہ کی وہ اسرائیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس وجہ سے مجھے اس سیز فائر سے، اب یہ آپ کا میں ابتدائیہ ریمارک سن رہا تھا، تو مجھے بھی اس سے اتفاق ہے کہ یہ تو جینوسائیڈ جو ہے ہو رہا ہے اس کو بند کرنے کی بات ہے. سیز فائر کیا ہے؟ حماس کے پاس کوئی کیپیبلٹی اب نہیں ہے کہ وہ 7 اکتوبر 2023 میں اس نے کیا تو اس کے بعد تو کچھ نہیں کر سکیں. وہ آپ ہی مارتے جا رہے ہیں اور آپ ہی کری جا رہے ہیں. ہاں، البتہ یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ جو سیز فائر ہوا تھا، سو کالڈ سیز فائر، اس میں ہاسٹیجز واپس لینے کے بعد انہوں نے پھر بمباری شروع کر دی تھی. تو ابھی جو کر رہے ہیں وہ بقیہ ماندہ ہاسٹیج یا جو شاید ان کی لاشیں جو فوت ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر بمباری شروع ہو جائے گی. تو جو ان کا گریٹر پلان تو خود ظاہر بھی کر رہے ہیں. تو یہ سیز فائر بے معنی ہے حقیقت میں، جب تک کوئی گارنٹرز بیچ میں نہیں آتے. گارنٹرز تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں. اور جو کہہ رہی ہے نا آپ کے 2 ریاستی حل جو ہے، اس پہ لیکوڈ پارٹی تو 1978 سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ منظور نہیں. اور نیتن یاہو صاحب نے تو بالکل واضح کر دیا ہے. امریکہ کے اندر ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو پرانے سفیر تھے یہاں پہ، وہ کہتے تھے کہ جی واقعی یہ ایک ریاستی حل ہوگا. میں ابھی میکرون صاحب کی جو صدر ہیں فرانس کے، وہ بھی کہہ رہے تھے نہیں، 2 ریاستی حل ہی ہونا چاہیے اس کا. اسی طرح سے اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس طرح کا جو مظالم ہے وہ جاری رکھے گا اور کوئی اس کو روکے گا نہیں. یہ سب سیز فائر کی باتیں یا 2 ریاستی حل کے لیے کالز وغیرہ، یہ سب الجھانے والے معاملے ہیں. اسرائیل کو روکتے نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اس کو جینوسائیڈ سے روکنا. یہ سب ridiculous term to use cease fire. یہاں پہ یک طرفہ ہو رہی ہے، یہاں پہ یک طرفہ بمباری ہو رہی ہے، دوسری طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ اسے گیس لائٹ کرنا کہتے ہیں. بالکل، میس کلنگ ہو رہی ہے، بچوں کی میسیکر، جینوسائیڈ ہو رہا ہے. پہلی کنڈیشن یہ رکھنی چاہیے تھی جو بھی فریقین ہیں، خاص طور پہ میں حماس کی بات کروں یا دیگر جو فریقین ہیں اسرائیل کو ہٹا کے، پہلی کنڈیشن یہ رکھنی تھی آپ نے بمباری روک دینی ہے، وہاں پہ امداد پہنچنی ہے اور دوبارہ سے تعمیر کرنا ہے، اس ملبے کو ہٹانا ہے، تعمیر کرنا ہے، لوگوں کو گھروں میں آباد کرنا ہے. لیکن یہاں تو آباد کاری سے متعلق کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اعزاز صاحب جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جی ایسا ہی لگ رہا ہے جی. اور جو ان کے پلان ہیں پرانے ہیں، بڑی بار ہم بات کر چکے ہیں گریٹر اسرائیل کے، جس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ غزہ سے اور ویسٹ بینک سے یہ جتنے فلسطینی ہٹائے جا سکتے ہیں ان کو ہٹایا جائے. لیکن مسئلہ ایک ان کے لیے بہت بڑا یہ ہے کہ جہاں پوری عالم اسلام اور عرب دنیا کچھ نہیں کر سکی ہے اس کو روکنے کے لیے، کوئی اس عملی قدم کسی نے نہیں اٹھایا، وہاں وہ اس منصوبے سے بھی ان کو مشکلات پیش آئیں گی کہ سارے فلسطینی ان ملکوں میں آباد کر دیے جائیں. یعنی سعودی عرب میں، اردن میں، مصر میں، شام میں. یہ وہ نہیں، یہ ان کی حکومتیں شاید جب ان کے اپنے مفادات پہ ذکر آئے گی تو وہ میرے خیال میں قبول نہیں کریں گے. اسی لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کو باہر کر سکیں گے. یہ ان کو یہی بیچاروں کو ماریں گے. اور بڑی بدقسمتی ہے اس دور کی، یہ منگول دور جو ہے وہ اس کی یاد تازہ کر رہے ہیں، جس میں کوئی قاعدہ کوئی قانون نہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے. تو اعزاز صاحب، یہ قطر اور مصر تو ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے اور وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوگی جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف بمباری ہو رہی ہے. ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف جبری بے دخلی کا پلان بنایا جا رہا ہے. یہ تو مذاکرات جو ہیں یہ ڈسٹریکشن ہے جی، تاکہ بین الاقوامی برادری کو الجھائے رکھو کہ ہاں جی بات چیت چل رہی ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں نا، پچھلے اب تو 2.5 سال تقریباً ہو گئے ہم یہی دیکھ رہے ہیں منظر. مجھے تو وہ منظر بدلتا نظر نہیں آ رہا. یہ باقی سب جو ہے نا الجھاؤ ہے. اور انہوں نے کئی بار نیتن یاہو صاحب نے وہ نقشے اقوام متحدہ میں پیش کیے، وہ سب کچھ انہوں نے کہا. ان کے منصوبے کچھ اور ہیں. اچھا، آپ نے ایک اور چیپٹر سنا ہوگا جو بار بار اب آج کل ذکر کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر بڑی بحث کی جا رہی ہے، ابراہمز اکارڈ کا میں اور ملکوں کا اضافہ.
اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اپنے داماد کہتے ہیں کہ جی پاکستان، انڈونیشیا اور سعودی عربیہ نیکسٹ ہوں گے. بھائی آپ کس بنیاد پر یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی انڈیکیشنز دی ہیں پاکستان نے یا انڈونیشیا نے یا سعودی عربیہ نے؟ ادھر تو جنگ جاری ہے، ادھر آپ یہ ابراہمز اکارڈ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ سارا جو چیٹر ہے یہ بیسیکلی اسرائیل کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے. حقیقت یہی ہے کہ وہ لوگوں کو مار رہے ہیں، جینوسائڈ کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایون حماس کو بھی یہی چاہیے کہ پہلی شرط یہی رکھے کہ آپ جینوسائڈ بند کریں، اس کے بعد آگے بات ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بیچاروں کے پاس کارڈز کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ آپ کی پشت پر کھڑا ہو جب آپ جنگ کر رہے ہوں. بدقسمتی سے اس وقت غزہ کے لوگوں پر، فلسطینیوں کے پیچھے کوئی ہے نہیں، تو وہ خود ہی سارا سہار رہے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں. صحیح. تھینک یو سو مچ اعزاز چودھری صاحب.